پیارے دوستو، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ندی کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے۔ کیا ایسا واقعی میں ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے اندر 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دکھنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اپنا خواب کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، اور اس خواب کو کسی کے سامنے بھی سنانے سے منع کیا۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک سورت انہی کے نام پر ہے۔ دوستو، سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا کہ خواب میں سورج، چاند، ستارے، مطلب ہے سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہیں، یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون کو صاف کرنے لگے۔ پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے بھی بڑے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا، چلو ٹھیک ہے، یوسف کو نہ گھر لے کر جاؤ اور نہ ہی اس کو قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو۔ اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف گئے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس بھیڑ کا خون اس قمیض پر لگا دیا، اور اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس اس خون بھری قمیض کو لے کر چلے گئے۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے، تو وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون بھری قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ جب ہم نے واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھیڑیا کھا گیا تھا۔ دوستو، یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور کچھ ہی لمحے کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہودا نے کہا کہ بابا، ہم تو خود اس بات سے حیران ہیں۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصے اپنے بیٹوں سے ناراض رہے،
यहाँ तक कि उनके बेटों की औलाद तक हो गई। और वहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जरिए उस नमकीन पानी के कुएं से निकाल लिए गए। काफिले वालों ने मिस्र ले जाकर अजीज मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीज मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा। दोस्तों, आप यह बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत थे। इसीलिए अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुक बनाएं। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश रद्द कर दी और फिर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। दोस्तों, जिस कमरे में जुलेखा रहती थी उस कमरे में अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो इतने बड़े थे, बहुत मजबूत थे। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था तो उन 7 के 7 दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और जब जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दरवाजों की तरफ भागे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को खड़ा पाया और जुलेखा भी इतने में वहां आई और उसने जल्दी चालाकी से अजीज मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करे या तो उसे कैद किया जाए या फिर सख्त अजाब दिया जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र, मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौका पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने, एक दूध पीते बच्चे ने ये गवाही दी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। दोस्तों, यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बनाए गए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहत पड़ गया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजकर अनाज लाने के लिए अमीर मिस्र के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए, तो ये बात ना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता थी और ना ही उनके भाइयों को पता थी। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद मोहतरम तक पहुंचाया और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई चली गई थी, यानी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो इस कमीज से वापस आ गई। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब फिरौन मिस्र में बनी इसराइल को बहुत तंग करना शुरू किया, उनसे तरह तरह के काम लिया करता था, उनको मारता, उनको दुख पहुंचाता था, उस वक्त तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि सब बनी इसराइल कौम को रातों रात में मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन की जुल्म से उनकी जान छूट जाए। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुँचे तो रास्ता भूल गए और भी किसी की पहचान में रास्ता ना आया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता हो वो आकर मुझे बताए। तो दोस्तों, एक बुढ़िया ने आकर अर्ज किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजों को वसीयत की थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र में रहना छोड़ दो
تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا، تو جب تک آپ تابوت ساتھ نہ لیں گے تو راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ اس بات کا جاننے والا بھی اس بڑھیا کے علاوہ کوئی اور نہ نکلا۔ بڑھیا نے عرض کیا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، مجھ سے ایک بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو آپ جس جنت میں جائیں گے اس کے بغل میں میرا گھر ہو۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں اس تابوت کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، میں تو اس چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو دعا کر، میں قبول کروں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس بڑھیا سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ وعدہ پکا ہے۔ تو اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتا دیا کہ وہ دریا کے بیچوں بیچ میں دفن تھا۔ تو پہلے تو سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا۔ جب اس تابوت کو نکالا گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو راستہ ملا۔ اور دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستو، ایک شخص اپنی بیوی کی قبر پر 5 سالوں تک روتا رہا۔ 5 سال تک اپنی بیوی کی غم میں آنسو بہاتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن اس کی بیوی کی قبر میں ایسا کیا ہوا جس کو دیکھ کر شوہر کی بھی ہوش اڑ گئے۔ اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں اور کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ یہ اپنی بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس کی بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ جب اس شخص کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس بات کا اس کو بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ یہی نہیں، یہ شخص کافی عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا۔ ایسے کرتے کرتے 5 سال کا وقت گزر گیا، لیکن یہ شخص اپنی بیوی کے غم میں اس کی قبر پر بیٹھ کر ایسے ہی روتا رہا، وہی پر جاگتا اور پھر اسی قبر کے اوپر ہی لیٹ جاتا۔ اس طرح سے اس نے قبرستان میں 5 سال کا وقت بتا دیا، لیکن یہ اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، ایک دن یہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا کہ اتنے میں وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص قبر پر بیٹھ کر بے تحاشا رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو؟ آپ جس قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں یہ قبر کس کی ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن ایک دن میری بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا اور وہ یہاں پر آ گئی۔ میں جس قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں وہ میری بیوی کی قبر ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری بیوی کی انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ مجھے اس بات کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں اب ہر وقت اللہ سے موت مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی موت دے دے تاکہ میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں، لیکن اللہ مجھے موت بھی نہیں عطا کر رہا ہے۔ عرصہ گزر گیا ہے، مجھے اپنی بیوی کی اس قبر پر روتے ہوئے اللہ میری فریاد کو نہیں سن رہا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ کیفیت دیکھی، جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے شخص رو مت، میں اللہ کی دی ہوئی
عطا سے اللہ کی مدد سے تیری اس بیوی کو پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے رونا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس قبر پر مارا اور اس قبر پر سونے والے کو آواز لگائی کہ اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ قبر پھٹ پڑی اور قبر کے اندر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا اور اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ وہ حبشی جیسے ہی قبر سے باہر نکلا، جیسے ہی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھا اور وہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی اس طرح سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوا قبر سے اٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے یہ آگ باہر کیوں نکل رہی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس منہ سے، اسی زبان سے اس دنیا میں لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا۔ آج میری اسی زبان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آج میری اسی زبان کو آگ کھا رہی ہے، اور آج میری جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں دنیا میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کے بہن بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ اس حبشی کو دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت، یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے، یہ قبر تو اس حبشی کی ہے، میری بیوی کی قبر تو اس کے ساتھ والی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے حبشی، اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر کے اندر چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے قبر کے اندر چلا گیا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا عصا کو اس قبر پر لگایا۔ پھر آپ نے کہا کہ اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ پڑی اور اس میں ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم، کیوں نہ میں تھوڑی دیر تیری باہوں میں اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آرام سے سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اسی راستے سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا۔ اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے اشارے میں ہی دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنے گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بیٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں کدھر بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں چلی گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کے دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر، اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشانات کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا کہ یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا کہ اے شخص، تیری بیوی کون؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ اے عورت،
تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں یہ تو تیری بیوی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں ہے یا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی کہ اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گناہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جسے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ اے شخص، تو نے اتنا عشق میرے کریم رب سے کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اپنے اللہ سے پیار کیا ہوتا، سالوں سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا اور عشق کا بادشاہ مل جاتا، اور پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ اے شخص، دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ بے وفا سے یاری تجھے ہلاک کر دے گی، دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے کریم سے، اپنے رب سے لگاؤ، وہ تمہیں دونوں جہان میں کامیاب کرے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔